السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی آیت 21 پارے کے اندر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم اسی لیے بارہا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھے تاکہ مسلمانوں کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر، خشکی کے اندر اور مطلب تری کے اندر، سمندر کے اندر، زمین کے اندر جو بھی فساد آتا ہے یہ انسان کے کرتوت کی بنیاد پر آتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دکھلانا چاہتے ہیں ان کو، اس کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، اور عقل اگر آ جائے لعلہم یرجعون تو پھر وہ واپس لوٹ کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ مطلب ہمارے جو کرتوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جب ہمارے اعمال اوپر جائیں گے غلط سلط، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زمین کے اندر، سمندر کے اندر یہ جو بھونچال آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، یا کہ جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اسی ہمارے کرتوت و اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے سائنس کیا کہتی ہے وہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور قرآن نے بتلا دیا یہ زمین کے اندر، یا سمندر کے اندر، بحر کے اندر، تری کے اندر، خشکی کے اندر جو بھی مصیبتیں آ رہی، جو بھی تکالیف آ رہی، جو بھی الٹ پھیر ہو رہا ہے وہ ہمارے کرتوت کی بنیاد پر، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی فرصت میں توبہ کریں۔ دوسری بات میں کان کھول کر سن لیجئے اس بات کو، میں تھوڑے شدت کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، جب آندھی کا یہ جاری ہو گیا تھا کہ آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، بہت سارے نے وہ دعا جو ہے وہ شیئر کی لوگوں کے ساتھ میں، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں دعا شیئر کرنے والے جنہوں نے اس دعا کو پڑھا بھی ہے؟ کس نے دعا کو پڑھا؟ 80% اچھا گمان تو ہم رکھتے ہیں، لیکن 80% ایسے ہو گئے جنہوں نے اس دعا کو پڑھا نہیں ہوگا، بس ملا ہے ہیڈنگ پڑھی ہوگی اور دوسروں کو فارورڈ کیا۔ یہ دعا فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل میں لانے کے لیے ہوتی ہے، دعائیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ برس کا معاملہ جو ہے، جزام کا معاملہ جو ہے، اور اس کرونا وائرس کا معاملہ ہے، وہ جو دعا ہے مشہور و معروف، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتلائی ہے، ہم لوگ اس کو بھی فارورڈ کیے جا رہے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھیں گے تب جا کے وہ عمل کے اندر آ جائے گی اور اس کے اثرات ظاہر ہو جائے گے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ پھر دیکھ لیجئے ہم ابھی کرونا وائرس سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اب اس طوفان کی بربریت اخبار کی، واٹس ایپ کی، فیس بک کی سرخیوں کی زینت بنا ہوا ہے، اور ان ویڈیو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ لہٰذا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم کو حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور اجتماعی طور پر اس سے نکل باہر کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تلاشنا ہوگا، اور اس کی کوشش میں لگنا ہوگا۔ اپنے علاقے میں ہم کو جانا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ دیکھ لیجئے گھروں کی چھپریں اڑ چکی ہے، کئی درخت جڑ سے اکھیڑ چکے ہیں۔ ساحلی سمندر میں تو سننے میں آیا ہے، ساحلی پٹے کے اندر یہ اس طرح سننے میں آیا کہ 80 یا 90% جو نقصان ہوا ہے، گھروں کی چھتیں اڑ چکی ہے۔ شیوردھن علی باغ کی طرف لوگوں کے بڑے ہی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے سر سے چھت جو اڑ چکی ہے۔ دیکھ لیجئے برسات کا موسم ہے، والدین اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر بڑے پریشان ہیں، اور دودھ پیتے بچے پلپلا رہے بیچارے پریشان ہیں والدین، کیونکہ سر سے چھت اڑ چکی ہے۔ اب کیا کریں، کہاں، اتنے حالات کے اندر ہے۔ اب اس وقت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مدارس ہے، کئی مساجد ہے، ان کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، ان کی بازیابی اور ان کی تجدید اور ان کی تعمیر نو کی فکر ہم سب کو کرنا ہوگی، ہمیشہ جس طرح کرتے آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے، مدارس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور مسئلہ کا مدرسہ محمدیہ جو مدرسہ ہے اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، آپ جانتے بھی ہو کتنا نقصان ہوا ہے، ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ طلبہ پڑھیں گے کہاں؟ بینچز خراب ہو چکی، کتابیں خراب ہو چکی، چھت نکل چکی ہے سر سے، اب اس کی تجدید کی فکریں کون کرے گا؟ ہم کو فکر کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو مدرسہ ہے، کون سا مدرسہ ہے؟ راجے واڑی کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ شاہدہ للبنات، اس کی بھی چھت اڑ چکی ہے، اس کی بھی فکر ہم کو کرنا پڑے گی۔ جہاں گھروں کی فکریں ہم لوگ کرتے ہیں، اپنے علاقے کی فکر ہم کو کر رہی ہیں، وہاں مساجد کا کوئی اکثر نقصان ہوا ہوگا، مدارس کا نقصان ہوگا۔ ہم کو آگے بڑھ کر آنا ہے اور ان تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں نوجوان حضرات سے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، جو بھی ویلڈر حضرات ہیں، گاؤں کے اندر 10-12 تو ویلڈر ہو گئے ہی، اب یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو اپنے کام نہیں کر رہے، ویلڈر کا کام نہیں کرتے، تو 10-12 ہے، 10-12 ٹیم بنائیں،
5-5 की 6-6 کی ٹیم بنائیں، اور ہم کو ابھی کیا کرنا ہو، سب سے پہلے گھروں کی چھتیں جو اڑ چکی ہے اس کی فکر کرنی ہے۔ ایک ایک دو دو کام جاننے والے ہو، اس کے ساتھ میں 5-6 لوگ گاؤں کا کوئی بھی اگر پروگرام ہوتا ہے تو جیسے ہم لوگ مل جل کر کوئی کام اور اس کارخانے کو، اس پروگرام کو اٹھاتے ہیں، اسی طرح گاؤں کے اندر، بستی کے اندر جو بھی نقصان ہوا ہے، سب سے پہلے چھتوں کا، گھروں کا جو نقصان ہوا اس کو ہماری بھرپائی کرنا ہوگی۔ تو گاؤں کے نوجوان بچے ایک ٹولی بنائیں اور جماعتیں بنائیں، 5-5 6-6، اور فوری طور پر چھتوں کا کام وہ جو ہے سازگار کرنے کا، اس کو بنانے کی فکر کرے۔ مجھے پورا یقین ہے ان نوجوانوں سے کہ وہ بڑھ چڑھ کر جب ہمیشہ جس طرح حصہ لیتے ہیں وہ کریں گے، اس لیے کہ دوستو سمجھو کہ ابھی بارش کا موسم ہے، اب چھت نہیں ہوگی تو لوگ رہے گی کہاں؟ گھر منہدم ہو چکے، دیواریں مس ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لوگوں بالکل پریشان حال ہے۔ ایک تو لاک ڈاؤن کا زمانہ، پھر سیلری نہیں ہے، پھر رمضان کا مسئلہ، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ لوگ جوگ در جوگ آتے رہے کار خیر کے اندر۔ جو بھی مکتب فکر، جو بھی تنظیم آگے آ کر کام کر رہی، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں۔ جو بھی جس لائن کی محنت ہم سے مانگے، خدمت مانگے، ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، خاص کر مدارس کے معاملے میں، مساجد کے معاملے میں اس کے بارے میں فکر کریں، اور گاؤں کے بستی کا کوئی ایسا گھر نہ ہو جو 2-4 دن کے اندر ہم اس کی بازیابی کی اور اس کو بنانے کی فکر نہ کی ہو۔ میں نوجوانوں سے واپس اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو غور سے سنیں اور اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس بات کو گانٹھ باندھ لے، اور آج سے ابھی سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ اب میری بات سے میں چاہوں گا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں میرا نام ہو جائے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کار خیر کے اندر ہمیشہ جس طرح آگے بڑھے اور اپنے بستی کے اعتبار سے فکر کرتے ہوئے یہ جو ہمارے پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے نکل باہر کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حامی و مددگار ہے۔ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے گا کہ پورے رابطے کٹ چکے ہیں، کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، نہ فون پہ بات ہو رہی ہے، لائٹ جا چکی ہے، موبائل کے اوپر بات نہیں کرے۔ جو بیرون ملک میں ہیں وہ کتنے فکر مند ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ تو یہ سارے ان تمام حالات سے ہم جتنا جلد نکل باہر آ سکے اس کے ہمیں فکر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو عملی جامہ پہناتے ہوئے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ کا اپنا بھائی توصیف، مولانا توصیف عبدالحمید کونڈیکر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔